امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ سن 60 ہجری کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ حج کا زمانہ تھا۔ دنیا کے دور دراز حصوں سے لاکھوں مسلمان وطن چھوڑ کر حج کے لیے آ رہے تھے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کا ارادہ فرما رہے تھے اور وہاں ہوتے ہوئے بھی اس حج میں شریک نہ رہ سکے، اور امام مظلوم رضی اللہ عنہ نے بقرعید کی 8ویں تاریخ کو کوفے کا ارادہ فرما لیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جانے سے منع کیا۔ امام مظلوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ہونی ہے ہو کر رہے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نہایت عاجزی سے روکنا چاہا اور عرض کی، کچھ دنوں رک جائیں اور انتظار کریں۔ اگر کوفی ابن زیاد کو قتل کر دیں اور دشمنوں کو نکال باہر کریں تو جانیے کہ نیک نیت سے بلاتے ہیں، اور اگر وہاں دشمن موجود ہے جو ہرگز وہ حضور کو بھلائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ یہ بلانے والے ہی مقابلے میں آئیں گے۔ فرمایا، میں استخارہ کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر کہنے لگے، بھائی صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا۔ مجھے اس روانگی میں آپ کے شہید ہونے کا اندیشہ ہے۔ عراقی بدعہد ہے، آپ کے باپ کو شہید کیا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہ دیا۔ آپ عرب والوں کے سردار ہیں، عرب میں ہی قیام فرمائیں۔ عراق والوں کو لکھیں کہ وہ ابن زیاد کو نکال دیں، اگر ایسا ہو جائے تو تشریف لے جائیں، اور اگر جانا ہی ہے تو یمن کا ارادہ فرمائیں کہ وہاں قلعے اور گھاٹیاں ہیں، وہاں ملک وسیع زمین رکھتا ہے۔ فرمایا، بھائی خدا کی قسم میں آپ کو مہربان جانتا ہوں مگر میں تو پکا ارادہ بنا چکا ہوں۔ عرض کی، بیویوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں، یہ بھی منظور نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، نہ مانے، پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر کہا، اے شہید ہونے والے، میں تمہیں خدا کو سونپتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن آپ نہ مانے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعید مکہ کے حاکم سے امام مظلوم رضی اللہ عنہ کے لیے امان اور واپسی کی مانگ کی۔ انہوں نے لکھ بھی دیا لیکن آپ نہ مانے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے ایک حکم دیا گیا ہے، اس کو پورا کروں گا چاہے سر جائے یا رہے۔ پوچھا گیا، وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا، جب تک زندہ ہوں کسی سے نہ کہوں گا، اور پھر روانہ ہو گئے۔ جب امام کے بھائی امام محمد بن حنفیہ کو روانہ ہونے کی خبر پہنچی تو طشت میں وضو فرما رہے تھے اور اس قدر روئے کہ طشت آنسوؤں سے بھر گیا۔ جب ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی خبر ملی تو اس نے قادسیہ سے خفان و کوہ لعلہ تک فوج سے ناکہ بندی کرا دی۔ امام مظلوم رضی اللہ عنہ نے قیس بن مظہر کو اپنے آنے کی خبر دینے کے لیے بھیجا۔ ان کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور کہا کہ امام کو گالی بکے۔ انہوں نے یہ گوارہ نہ کیا اور ابن زیاد کو ہی برا بھلا کہا، پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام مظلوم مکہ سے کربلا تک۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو ابن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا جو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر امام رضی اللہ عنہ کو ساتھیوں نے قسم دی کہ یہاں سے پلٹ چلیے۔ مسلم شہید رضی اللہ عنہ کے عزیزوں نے کہا، ہم کسی طرح نہیں پلٹ سکتے، یا خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا مسلم رضی اللہ عنہ سے جا ملیں گے۔ امام نے فرمایا، تمہارے بنا زندہ رہنا بیکار ہے۔ پھر جو لوگ راستے میں ساتھ ہو لیے تھے ان سے امام نے فرمایا، کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اب جس کے من میں آئے پلٹ جائے، ہمیں کچھ ناگوار نہ ہوگا۔ ایسا اس لیے کہا کہ کچھ لوگ اس لیے ساتھ ہوئے تھے کہ امام اس جگہ جا رہے ہیں جہاں لوگ ان کی بیعت کر چکے ہیں۔ یہ سن کر کچھ لوگ واپس ہو گئے۔ راستے میں حضرت حر ملے جو امام رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے آئے تھے۔ ان سے بہت ساری گفتگو ہوئی۔ امام کے ہمراہیوں نے واپسی کا مشورہ دیا، حر نے مخالفت کی۔ اتنے میں ابن زیاد کا ایک آدمی خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ امام پر سختی کی جائے، اور وہ آدمی حر پر ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ جب امام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تو حر نے کہا، آپ رات کو کسی وقت یہاں سے چلے جائیں، میں ابن زیاد کو کچھ لکھ بھیجوں گا۔ رات کو امام اپنے قافلے کے ساتھ چلے۔
کہ صبح ان لوگوں سے کہیں دور نکل چکے ہوں گے۔ اب تقدیر کی خوبیاں دیکھیے، مظلوموں کی صبح ہوئی بھی تو کہاں، کربلا کے میدان میں۔ یہ سن 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ سامنے عمرو بن سعد لشکر لے کر امام کے مقابلے پر آ گیا تھا۔ جہاد پر مقرر کیا تھا، لیکن امام رضی اللہ عنہ کی خبر سن کر اسے ادھر بھیج دیا۔ اس کے لوگوں نے اسے بہت منع کرا، لیکن یہ ابن زیاد سے اس کے بدلے میں ایک صوبے کی حکومت کے لالچ میں بھاگا چلا آیا۔ 500 آدمیوں کو فرات کے گھاٹ پر بھیج کر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پر پانی بند کرا دیا۔ 3-4 دن کربلا کے میدان میں یوں ہی گزارے۔ امام رضی اللہ عنہ اور ابن سعد کے بیچ باتیں ہوتی رہیں۔ ایک دن ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا، امام رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ انہیں واپس جانے دیا جائے یا انہیں یزید کے پاس لے جایا جائے، ابن زیاد نے یہ خط پڑھ کر کہا بہتر ہے، لیکن پاس میں بیٹھے شمر نے بھڑکایا۔ ابن زیاد نے شمر کی باتوں میں آ کر ابن سعد کو شمر کے ہاتھوں ایک خط بھیجا۔ اگر ابن سعد تیری بات مان لے تو ٹھیک، ورنہ تو لشکر کا سردار بن جانا اور اس کا سر میرے پاس بھیج دینا۔ خط میں لکھا تھا، میں نے تجھے حسین رضی اللہ عنہ کا سفارشی بننے کے لیے نہیں بھیجا، حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت پر راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دے، اگر کام کر دیا تو فرما برداری کا انعام ملے گا۔ جب شمر خط لے کر یہ لشکر شمر کے پاس آیا تو ابن سعد نے کہا صلح ہو جاتی، لیکن تیرا برا ہو تو نے کام بگاڑ دیا۔ شمر نے کہا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابن سعد نے کہا جو ابن زیاد نے